ایمانداری کے ساتھ مکمل وفاداری کے ساتھ اپنی پوری بیداری کا ثبوت دیجئے اور تڑپ کے پیچھے سے لے کے آگے تک دائیں سے لے کے بائیں تک دونوں ہاتھوں کو ہواؤں میں اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ، ایک بار اور یا رسول اللہ، ایک بار اور یا رسول اللہ۔ خانقاہیں ہیں ابس ان کی شریعت کے بغیر، خانقاہیں ہیں ابس ان کی شریعت کے بغیر، ہے تصوف بے نشا رنگے طریقت کے بغیر۔ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا اور حضرات آل محمد، آل پیمبر، آل رسول، اولاد رسول جلوہ گر ہے۔ ان کے تعلق سے اکثر میں یہی کہا کرتا ہوں کہ ان کی رونق اور ان کی خوبصورت سماعتوں کو سن کر کے اور ان کے خوبصورت نورانی چہرے کی زیارت کر کر کے جس کا چہرہ مرجھا جائے، اتر جائے، سمجھ لیجئے وہ اپنا تو نہیں، غلطی سے محفل میں آ گیا ہے۔ تو اگر جو میں شعر پڑھ رہا ہوں اس شعر کو سننے کے بعد کسی کا چہرہ مرجھا جائے یا اتر جائے تو دائیں بائیں کا انوائرمنٹ کر لینا کہ آیا ہے تو کیا لے کر آیا ہے، اپنی جماعت کا کینہ لے کر آیا ہے یا میرے سرکار کا مدینہ لے کر آیا ہے۔ پیمبر مرتبہ آل پیمبر کو خدا دیتا ہے، مرتبہ آل پیمبر کو خدا دیتا ہے، تم گھٹا دیتے ہو وہ اور بڑھا دیتا ہے، اور تم جسے عابد بیمار کہتے ہو اس کا بیمار بھی زمانے کو شفا دیتا ہے، اس کا بیمار بھی زمانے کو شفا دیتا ہے، اور مخدوم زمانے میں میرے بے مثال ہے، مخدوم زمانے میں میرے بے مثال ہے، جن کا نہیں جواب وہ سوال ہے، اور انگلی اٹھائی مخالف ہو تو ٹوٹ جائے گی، انگلی سے چاند توڑ دے یہ انگلی سے چاند توڑ دے یہ ان کے لال ہے، انگلی سے چاند توڑ دے یہ ان کے لال ہے۔ لیجئے حضرات بلا کسی تمہیدی جملے کے ساتھ آل نبی، اولاد علی، شہزادہ مخدوم سمنہ، کرامت غوث اعظم، جگر گوسہ فاطمہ زہرا، سید الفائزین حضرت علامہ مولانا سید عدنان اشرفی جیلانی دامت برکاتہ والنورانی، سرزمین مقدسہ کی چوچا شریف۔ آئیے حضرت کا استقبال زوردار نعرے کی گونج میں کر لیں اور دونوں ہاتھوں کو ہواؤں میں لہرا کر نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز، فیضان مخدوم سمنہ، فیضان سرکار کلا، فیضان نوشاہی، مخدوم جنیکا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہے جدا سب سے تیرا لہجہ تیری گفتار بھی، ہے جدا سب سے تیرا لہجہ تیری گفتار بھی، چپ ہو جاتی ہے تیرے آگے تلوار بھی، اور اللہ اللہ ہے تیری شان خطابت آج بھی، بیٹھ جائے سن کر اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں خواجہ 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 ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ اس سے قبل ماشاءاللہ میرے ہی ساتھی مولانا ناظم صاحب بڑی مدلل مفصل آپ نے تقریر سنی، اصلاحی بیان فرما رہے تھے۔ اسی طرح بیان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں خوب ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے ناظم صاحب سہیل، ہمارے حافظ صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے، اور علماء دین اور شعراء وغیرہ اور بچے عوام یہاں کی سب آئے ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے آئے ہیں؟ خواجہ غریب نواز کی مجلس سجی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو غریب نواز کی غریب نوازی عطا فرمائے، کہ فیضان سے مالا مال فرمائے۔ الفاتحہ۔
سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئما اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکسترا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز کیجئے ہم سب غریبوں پر کرم پیران پیر صدقہ مخدوم سمنا شاہ جیلا المدد مولا علی مشکل کشائی کیجئے سخت مشکل میں پڑا ہو رحمائی کیجئے ای خمسۃ اطفی بہا حق الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وبارک وسلم میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حضور فرماتے ہیں صحابہ سے اصحابی میرے صحابہ اخوانی میرے یارو دوستو صلو علیہ پر درود و سلام بھیجا کرو فی کل یوم الاثنین دوشنبہ کے روز والجمعہ جمعہ کے دن انی اسمعو بے شک میں سنتا ہوں اور سنوں گا صلواتکم تمہارے درود و سلام کو بعد وفاتی میری وفات کے بعد بلا واسطہ بغیر واسطے کے یعنی دوشنبہ کے روز اور جمعہ کے دن جب تم بالخصوص مجھ پر درود و سلام بھیجو گے یہاں تمہاری زبان سے نکلے گا وہاں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جائے گا پہنچ جائے گا جسے وقت پڑھ لے اللہ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ ذرا درود کی برکت کو دیکھے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص نہیں فرمائی کہ کون پڑھے کہاں پڑھے اس کو درود سلام پڑھے جو بھی پڑھے یہ ضروری نہیں وقت کا مفتی ہو وقت کا محدث ہو وقت کا فقیہ ہو جو بھی پڑھے اس میں تخصیص نہیں ہے کہ عالم دین ہو فقیہ ہو وہ پڑھے تب یہ عالم ہو اس کی زبان کا بات یہ ہے کوئی بھی ہو من گناہگار ہے لیکن من میں آتا ہے کوئی بھی ہو پڑھے گا میرے نبی پاک درود پاک اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں ایسی پاکی عطا فرمائے گا ایسی تیزی عطا فرمائے گا یہاں زبان سے نکلے گا وہاں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جائے گا اور لوگوں تمہاری زبان کی تیزی کا یہ علم ہے درود پڑھنے والوں کی تیزی کا یہ علم ہے جو نبی درود والا ہے کیا ہوگا تو اپنی زبان کو پاک کرنا چاہتے ہو درود پاک پڑھ لو پاک درود پاک پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد فرمائش مجھ سے کر دی اس سے پہلے میں آیا تھا جناب پاک کہ تنگ اشعار سن لے پھر میری ہی لکھی ہوئی خواجہ غیر نواز کی بارگاہ میں نے کچھ لکھا ہے اس میں سنا دوں گا انشاءاللہ
تو فرمائش اس لیے 2 3 اشعار پڑھے میرے ساتھ. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو ہے آیا نور محمد, 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 رب کو ہے پیارا نور محمد, رب کو ہے پیارا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. اس کو پڑھے درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آدم کی توبہ کا ہے وسیلہ, 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 بنا ہے خلیفہ نور محمد, بنا ہے خلیفہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا ہو عقبا دونوں جہاں میں, 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 کعبے کا کعبہ نور محمد, کعبے کا کعبہ نور محمد, آنکھوں میں آنا دل میں سمانا, 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 کر دے دیوانہ نور محمد, کر دے دیوانہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. عدنان صلی اللہ کی صدا دے, 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 تجھ میں سمایا نور محمد, تجھ میں سمایا نور محمد, تو بھی ہے شجرہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ہندوستان میں راجہ کون اور مہاراجہ کون؟ مسئلہ دیکھیں. اسی سے سٹارٹ کیا تھا میں نے چند اشعار خواجہ غنیماس کی بارگاہ میں. ہند ہند کے راجہ میرے خواجہ, 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 ہند کے راجہ میرے
ہند کے راجا میرے خواجہ ہند ہی مہاراجا آتے آتے سنبھالی جاتے نہالی سب کے ہو داتا میرے خواجہ سب کے ہو داتا میرے خواجہ آیا تھا لڑنے ان سے ایک جوگی آیا تھا لڑنے ان سے ایک جوگی آیا تھا لڑنے ان سے ایک جوگی آیا تھا لڑنے جھوم کے بولا میرے خواجہ ہند کے راجا میرے خواجہ ہند کے راجا ابھی انا ساگر کی بات کی تھی نا ایک وہ انا آتی ہے میں ایک ساگر کا نام ہی تھا انا تو چاہے ساگر انا کی شکل میں آیا چاہے انسان انا کی شکل میں آیا سب پوزے میں سما گئے چاہے انا کی شکل میں انسان ہو یا ساگر سب خواجہ کے سامنے قدموں پہ مل گئے اور کلمہ پڑھ لیا تو دیکھیں شیر ساگر انا کا کوزے میں آیا 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 وہرے بلاوا میرے خواجہ وہرے بلاوا میرے خواجہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان حضور غریب نواز فیضان نوشاہی فیضان نوشاہی فیضان مخدوم سمنا فیضان مخدوم سمنا فیضان سرکار کلا حضور سید عدنان میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وہرے بلاوا میرے خواجہ ہند کے راجا آگ بھی اس کو جلانا نہ پائے آگ بھی اس کو جلانا پائے آپ کا جوتا میرے خواجہ آپ کا جوتا میرے خواجہ نہیں سمجھ آیا یہ کیوں میں نے کہا واقعہ سن گیا خواجہ غریب نواز ایک یہاں سے گزر رہے تھے خواجہ غریب نواز ہے کیا مظہر شان مصطفیٰ خواجہ پاک کیا ہے مظہر شان مصطفیٰ ہم نے تو سنا ہے غوث اعظم سے خود کہتے ہوئے وہ فرماتے اپنے بارے میں کلو ولی لہو قدم انی علی قدم نبی فضل جمال ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی ادا پر ہوتا ہے غوث اعظم خود کو کہتے ہیں میں ادائے مصطفیٰ کو لیکن غریب نواز نے کبھی اپنی زبان سے نہیں کہا لیکن میرا عقیدہ میرا مطالعہ یہ کہتا ہے غریب نواز بھی مظہر شان مصطفیٰ ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن حضور غریب نواز شان حضور غریب نواز خواجہ کا ہندوستان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مظہر شان مصطفیٰ ہے میرے آقا آئے ہزاروں سال سے جلتی ہوئی آتش بجھ گئی خواجہ غریب نواز ایک جگہ سے گزر رہے تھے لوگ 7 لوگ تھے جو آگ کی پوجا کرتے کیا آگ کو پوجتے تھے پرستش کرتے تھے پوجتے تھے تو خواجہ صاحب نے جب دیکھا تو اشک جاری ہو گئے کیسے لوگ ہیں معبود حقیقی کو بھول کر اس کو پوج رہے جس کو خدا نے بنایا ہے تو پوچھتے ہیں لوگوں کیوں پوچھتے ہیں کیوں پرستش کرتے ہیں کیوں پوجا کرتے ہیں تو
تو ہم لوگوں نے یہ ہمیں جلا دے گی اس لیے پوچھتے کہ ہم پوچھ کے خوش کریں کہ ہمیں نہ جلائے، یہ ہمیں نہ جلائے، خوش کرتے پوچھ کر کہ ہم پوجیں گے، پوجا کریں گے تو ہمیں یہ نہیں جلائے گی، اور ہم تو دیکھتے ہیں جب یہ جاتے ہیں تو جلایا ہی جی نہیں جلائے گی، یہ کیا معاملہ؟ تو خواجہ صاحب نے کہا اچھا اس لیے پوچھتے ہو، ڈر کی وجہ سے پوچھتے ہو، پوچھ اس لیے رہے ہو کہ جلا دے گی، اگر نہ جلائے، اور ہم نے کہا اگر نہ جلائے کیا پرستی چھوڑ دو گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی نہ ڈبائے آگ نہ جلائے، کیا کہا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی نہ ڈبائے آگ نہ جلائے؟ کہا اچھا اگر میں نہ جلوں، اگر میں نہ جلوں تم توبہ کر لو گے؟ کہا بالکل ہے، اگر ایسا ہے تو کیا بات ہے، یہ تو فضول کی بات کر رہی ہے۔ کہا اچھا سنو، میری بات تو دور کی بات ہے، لو میرے جوتے کو پھینکو، تیری آگ میرا جوتا بھی نہ جلا پائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غریب نواز، شان حضور غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، شہزادے حضور غوث اعظم حضور سید عدنان میاں صاحب قبلہ، فیضان مخدوم سمنہ، فیضان نوشاہی، فیضان نوشاہی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو خواجہ صاحب نے جب جوتا پھینکا ہے، نالین پھینکی ہے، ادھر دیکھا تھا میں نے، ادھر دیکھا تھا میں نے، مظہر شان مصطفیٰ کو دیکھا، ادھر دیکھا تھا میں نے، مظہر شان اٹھ گئی، آ گئی مظہر، وہ اللہ کے مظہر ہے، اللہ کی شان کے مظہر ہے، غریب نواز میرے مصطفیٰ کے مظہر ہے، میرے مصطفیٰ کی شان کے مظہر ہے۔ غریب نواز ہے کون؟ ارے وہی ہے، اسی لیے لوگ ہم سے کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا تھا ارے غریب نواز پر نہ جاؤ، غریب نواز پہ ڈر پر نہ جاؤ، ارے تم کیا سمجھتے ہو ہم کس لیے جاتے ہیں؟ ہم کسی کو نہیں دیکھتے، ہم غریب نواز کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان کو دیکھتے ہیں، ہم وہاں کی غربات کو نہیں دیکھتے، ہم غریب نواز کی در کو دیکھتے ہیں، ادائے رسول کو دیکھتے ہیں، مظہر شان مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے مطالعہ کیا ہے، جب غریب نواز کی جوتی نہیں جلے گی تو ان کے ماننے والے کیسے جلیں گے؟ غریب نواز، فیضان حضور غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ در کوئی ایسا ویسا در ہے جب غوث اعظم نے فرمایا تھا قدمی حاضری علی رغبت کل ولی اللہ، تمام ولی اللہ نے، تمام اللہ کے بندوں نے گردن جھکا دی تھی، کہا ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ایک اور شخص تھا، اس نے کہا بل علی عینی وراسی غوث اعظم، بل علی عینی وراسی غوث اعظم، یعنی جو غوث اعظم کے قدم کو کاندھے پہ قبول کرے، اللہ کا ولی ہو، سلاخوں پہ قبول کرے، ہندوستان کا راجا ہو، راجا ہو، غریب نواز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز، شہزادہ مخدوم سمنہ، حضور سید الواعظین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غوث اعظم غریب نواز سے ٹکرانا، غوث اعظم سے ٹکرانا ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں کچھ کہنا، غوث اعظم کی بارگاہ میں کچھ کہنا ہے، کیونکہ غریب نواز کو کسی ایسے ویسے سے نہیں بھیجا، عبد القادر غوث اعظم کو بھیجا ہے، اللہ رسول نے بھیجا ہے، خدا رسول نے بھیجا ہے۔ اجازت چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ معین الدین حسن۔ تو شعر کی تشریح کر رہا تھا، پورا کر لیں تاکہ کلام ہو جائے، تو پڑھیں ہند میرے خواجہ ہند
صدقہ کرب و بلا کا، دے دو صدقہ کرب و بلا کا، دے دو صدقہ ہارونی والا، دے دو صدقہ ہارونی والا، دے دو صدقہ شاہ سمنا کا، دے دو صدقہ شاہ سمنا کا، دے دو صدقہ کرب و بلا کا، دے دو صدقہ شاہ سمنا کا، صلی اللہ کی عطا میرے خواجہ، صلی اللہ کی عطا میرے نعرہ تکبیر سمنا، فیضان مخدوم سمنا، فیضان سرکار کلا، فیضان حضور غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نوشاہی دولہ، نوشاہی دولہ، مخدوم جنیٹا، مخدوم جنیٹا، نوشاہی دولہ، پیر و مرشد، پیر و مرشد، پیر طریقت، پیر طریقت، رہبر شریعت، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، مخدوم جنیٹا، نبیر حضور سید معظم شامیہ، نبیر حضور سید معظم شامیہ، فیضان مخدوم سمنا، فیضان مخدوم سمنا، اولاد علی، اولاد علی، نوشاہی، فیضان نوشاہی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مخدوم جنیٹا، نوشاہی دولہ، پیر طریقت، پیر مرشد، فیضان مخدوم سمنا، فیضان غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، فیضان مخدوم سمنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس آپ حضرات حضور تشریف بات اب ہو کے بھیج رہے حضور پیر طریقت، رہبر شریعت، ڈاکٹر الحاج سید شاہد صاحب قبلہ، سجادہ رسم آستانِ عالیہ قادریہ برکاتیہ، سرزمین مقدسہ جنیٹا شریف سے تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات ان نورانی چہروں کی زیارت فرما کر اپنے قلوب مجلہ فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، مصافحہ بعد میں کر لیں، حضور کا خطاب چل رہا ہے۔ آپ حضرات ادب سے اپنی جگہ لیں اور بیٹھیں، با ادب بانشی، بے ادب بدنصیب۔ آپ حضرات ادب کے دائرے میں اپنی جگہ پر بیٹھیں اور ان نورانی چہروں کی زیارت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں اور اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ بیٹھ جائیں آپ حضرات، ادب سے خاموشی کا خیال رکھیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وبارك وسلم۔ شعر جو پڑھ رہا تھا جی جی، ہند کے راجا میرے خواجہ، ہند کے راجا میرے خواجہ، خسرو کے رنگ میں ہم بھی جھومے
یہ محبوب الہی کو اتنا مانتے تھے کہ لوگ کہنے لگے کہ خسرو بت پرستی کرتے ہیں. امام حضرت خسرو نے کہا تم نہیں جانتے میں کیوں اتنا مانتا ہوں. بت پرستی نہیں ہے, یہ پرستش نہیں ہے, بلکہ میں اس لیے اتنا مانتا ہوں لوگ مجاہدے پہ مجاہدہ جنگلوں میں جا کر کرتے ہیں اور پھر بھی اللہ کی معرفت تک نہیں پہنچ جاتی, کیونکہ اللہ کی معرفت محنت سے نہیں ملتی, خدا کی عطا سے ملتی ہے, خدا کی عطا سے ملتی ہے. اور حضرت امیر خسرو کہتے ہیں ان کی صحبت نے مجھے لامکان تک پہنچا دیا, اس لیے کہا تھا خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. ایک شخص ایسا ہی آیا تھا, وہ کون تھا؟ جے پال جوگی تھا. اجے پال جوگی آیا تھا لڑنے, کس سے؟ غریب نواز سے لڑنے. غریب نواز نے صرف لکیر کھینچی, حصار کیا, وہ اپنے تمام کلمات تمام کرشمے دکھاتا رہا, لاس میں اڑ گیا, آسمان میں اڑا, غائب ہو گیا. اس نے سوچا تھا یہ جو ہے کرشمہ دیکھ کر میرا غائب ہونا, میرا اڑنا دیکھ کے سمجھیں گے بڑا طاقتور ہے, یہ تو غائب ہو گیا, بڑا طاقتور ہے, یہ تو اڑ گیا, بڑا طاقتور ہے, اڑ کے غائب ہو گیا. غریب نواز مسکرا رہے تھے. کہا تو یہ سوچتا ہے غائب ہونا طاقتور کی مثال ہے, غائب ہو جانا یہ چیز ہے, طاقتور سے سمجھا جاتا ہے, کرشمہ باز اسے سمجھا جاتا ہے. کہا یہ چیز غائب ہونا اور لوگوں کے سامنے سے چلا جانا, یہ تو غریب نواز کی جوتی کیا کرتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور غریب نواز, فیضان حضور غریب نواز, شان حضور غریب نواز, خواجہ کا ہندوستان, فیضان نوشاہی, نعرہ تکبیر. غریب نواز وہ غائب ہو گیا, اڑا, وہ غائب ہو گیا. اچھا اس کو تم کرشمہ سمجھتے ہو, دیکھو میری جوتی کو اشارہ کیا ہے, اڑی بھی ہے, غائب بھی ہو گئی ہے, اور مار کے نیچے لائی تھی, مار کے نیچے لائی, قدموں پہ گرایا ہے. جب گرایا ہے اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ غریب نواز کہتے ہیں ایسے ملتا ہے, ایسے شاہوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ, جس کے قدموں پہ کئی شاہ پڑے رہتے ہیں. ایک شاہ نہیں, کئی شاہ, اسی لیے ہم شاہ سے نہیں ڈرتے. چاہے جہاں کا شاہ ہو, چاہے جہاں کا شاہ ہو, ہمارے پاس شاہوں کا شاہ ہے, ہمارے پاس راجاؤں کا راجا ہے, ہمارے پاس مہاراجا ہے, ہمارے پاس غریب نواز, ہمارے پاس غریب نواز ہے. قدموں پہ گرتا ہے. کہا میں نے سوچا تھا کرشمے کی انتہا یہی ہے کہ اڑ جانا, غائب ہو جانا, لیکن یہ کیا معاملہ ہے, یہ تو آپ کی جوتیاں کرتی ہے, یہ تو آپ کے نالین کیا کرتے ہیں, اڑتی ہے, مار کے لاتی ہے, قدموں پہ گرتا ہے اور توبہ کرتا ہے. اے غریب نواز, میں ہار گیا, میں ایمان لاتا ہوں, آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں, لیکن میں نے سوچا ہے آپ تو عطائے رسول ہے, میں نے سوچا ہے آپ نوازتے رہتے ہیں, آپ کے تو بڑا غریب نواز ہے خواجہ, تو بڑا غریب نواز ہے. مجھے چاہیے تھا, ایک چیز چاہیے تھی, یہ چاہیے تھی جو آپ کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے, جو آپ کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے. میں تا قیامت زندہ رہوں. جب ریکویسٹ کرنے لگا, خواجہ غریب نواز نے پکڑا ہے, کہا آجا میرے قریب آجا, ہاتھ سے پکڑا ہے. جس طرح خسرو کو پکڑ کر محبوب الہی نے لامکان تک پہنچایا, اسی طرح غریب نواز نے جوگی کو پکڑ کر لامکان تک پہنچایا. اشرف, فیضان نوشاہی, اسے کہاں تک پہنچا دیا اور کہا اجے پال, تیرا نام اجے پال ہے نا, آج سے میں تجھے نام
زندہ ہے. وہ جوگی جو لڑنے آیا تھا آج تک زندہ ہے. نام ہے عبداللہ بیابانی. تا قیامت تک زندہ رہے گا. ارے اسے کون مار سکتا ہے؟ اسے غریب نواز میں نوازا ہو, اسے غریب نواز نے نوازا ہو. اسی لیے تو میں کہتا ہوں جب خواجہ کی بیٹھائی ہوئی اونٹنی کو تم